بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہمیں اپنا غلام بنا کر بازار میں بیچ تو تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ نمبر 3، فرمایا اور نہیں تو کم از کم رسول کی قرابت داری کا پاس کرو، تو اس نے جواب دیا تم رسول کے قریبی نہیں ہو۔ نمبر 4، فرمایا ہماری کم سنی اور بچپنے پر رحم کرو، اس نے جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا، میرے دل میں خدا نے رحم پیدا ہی نہیں کیا۔ نمبر 5، فرمایا اگر خواہ مخواہ قتل ہی کرنا ہے تو ہمیں مہلت دو کہ چند رکعت نماز پڑھ لیں، تو سنگ دل ملعون نے جواب دیا کہ اگر نماز تم کو فائدہ دیتی ہے تو بے شک پڑھ لو۔ پس شہزادوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور خدا سے التجا کی، ہمارے پروردگار اس ظالم اور ہمارے درمیان تو ہی فیصلہ فرما۔ بروایت ناسخ اس ملعون نے نماز کی بھی اجازت نہ دی۔ جب ایک شہزادے کی طرف ہاتھ اٹھاتا تھا تو دوسرا شہزادہ آگے بڑھ کر کہتا تھا اس کو نہ مار، پہلے مجھے مار۔ پہلے اس نے محمد کے سر پر تلوار ماری اور سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا اور جسم کو پانی میں ڈال دیا۔ ابراہیم نے دوڑ کر بھائی کے کٹے ہوئے سر کو اٹھا لیا اور سینے سے لگا کر خوب رویا۔ اتنے میں اس ظالم نے ابراہیم سے محمد کا سر لے لیا اور ابراہیم کا سر قلم کر کے اس کے بدن کو بھی دریا میں ڈال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب محمد شہید ہوا تو ابراہیم نے بھائی کی لاش کے خون سے اپنے منہ کو خضاب کرنا شروع کیا اور کہنے لگا میں اسی حالت میں اپنے نانا رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوں گا، اور پھر بھائی کی لاش سے لپٹ گیا۔ حارث نے ابراہیم کو بھائی کی لاش سے جدا کرنا چاہا تو شہزادے نے اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھوڑا، تو اس ملعون نے اسی حالت میں ابراہیم کا سر بھی تن سے جدا کر دیا، اور دونوں نازنین شہزادوں کے نوری سر توبرہ میں ڈال کر دربار ابن زیاد میں حاضر ہوا اور سروں کو ابن زیاد ملعون کو پیش کیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کس دشمن کے سر ہیں؟ تو جواب دیا کہ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے سر ہیں۔ اگرچہ یہ ملعون بھی نہایت سنگ دل تھا، لیکن شہزادوں کے قتل کی خبر سن کر بے ساختہ 3 دفعہ تخت سے اٹھا اور پھر بیٹھا اور حکم دیا کہ سروں کو دھو کر پیش کیا جائے۔ جب سروں کو دھو کر دوبارہ تشت میں پیش کیا گیا، پھر شہزادوں کے چاند جیسے چہروں کو بہت دیر تک حسرت کی نگاہ سے دیکھتا رہا، اور آخر حارث سے دریافت کیا کہ تو ان 2 بے گناہ نازنین بچوں کے قتل کے بارے میں خدا سے نہ ڈرا، حالانکہ میں نے بچوں کے متعلق یزید کو خط لکھا ہوا ہے اور اس کے حکم کا انتظار ہے، ممکن ہے وہ ہم سے یہ بچے زندہ طلب کرے، پھر ہم کیا جواب دیں گے، لہٰذا تم ان کو زندہ کیوں نہ لائے؟ حارث نے جواب دیا مجھے خوف تھا کہ شہر کے لوگ ان بچوں کو مجھ سے چھین لیں گے اور میں انعام سے محروم ہو جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا یہ کیوں نہ کیا کہ ان کو اپنے ہاں قید کر لیتا اور مجھے اطلاع بھیج دیتا، پھر میں خود انتظام کر سکتا تھا۔
اب حارث کے پاس کوئی جواب نہ تھا، خاموش ہو گیا۔ پھر ابن زیاد نے پوچھا کہ وہ بچے تم کو کہاں سے ملے ہیں؟ حارث نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں موجود تھے، میری عورت نے ان کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا خدا تم پر لعنت کرے، تو نے اپنے مہمان کے حق کی بھی رعایت نہ کی۔ حارث نے کہا کہ میں نے ان کے مہمان ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ جب تو نے ان کو قتل کا ارادہ کیا تو ان معصوم بچوں نے تجھے کچھ کہا بھی تھا؟ تو حارث نے وہ بچوں کے سارے سوالات دہرائے اور پھر کہا کہ جب 2 رکعت نماز پڑھ چکے تو انہوں نے اللہ سے مناجات کی کہ خدایا تو ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنا۔ ابن زیاد نے کہا پس اللہ کا فیصلہ ہو گیا، غلام کو حکم دیا جس کا نام مقاتل تھا اور بعض اس کا نام نادر لکھتے ہیں، اور وہ محب آل محمد تھا جس کا ابن زیاد کو بھی علم نہ تھا کہ حارث نے میرے حکم کے بغیر ان شہزادوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا اس ملعون کو لے جاؤ اور جس جگہ اس نے شہزادوں کو قتل کیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہاں قتل کر دو اور ہر ممکن طور پر ذلت و خواری سے اس کو موت کا ذائقہ چکھاؤ، اور خیال رکھنا کہ اس کا ناپاک خون شہزادوں کے بے گناہ طاہر خون کے ساتھ نہ ملنے پائے، اور اس ملعون کے ہتھیار وغیرہ بھی تجھے بطور انعام ملیں گے، اور اس کے علاوہ 10,000 درہم نقد انعام بھی دوں گا۔ اس نیکی کے بدلے میں تجھے آزاد بھی کروں گا۔ پس اس ملعون کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لانا اور اس کی لاش نجس کو دریا میں ڈال دینا۔ وہ مومن بہت خوش ہوا اور کہتا تھا کہ اگر ابن زیاد پوری سلطنت مجھے دے دیتا تو مجھے اس قدر خوشی نہ ہوتی جو اب ہوتی ہے۔ پس حارث کے ہاتھ گردن سے باندھ لیے اور امامہ و کلہ اس کے سر سے پھینک دیا اور کوفہ کے بازار سے اس کو گھسیٹ کر لے چلا، اور راستے میں اس کی سرگزشت اور کیفیت جرم کو لوگوں میں بیان کرتے ہوئے گیا۔ لوگ سن سن کر روتے تھے اور حارث پر لعنت کرتے تھے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو نوجوان اور غلام کو مقتول دیکھا اور عورت کو زخمی حالت میں خون میں لت پت دیکھا، اور پھر ان کے حقیقت حال سے اطلاع پائی تو اس خبیث کی سنگ دلی پر لوگوں کو اور زیادہ تعجب آیا۔ اس وقت حارث نے مقاتل سے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ کہیں چھپ جاؤں، تو اس کے بدلے میں 10,000 درہم تمہیں دوں گا۔ مقاتل نے جواب دیا کہ اگر پوری روئے زمین تیری ہو اور مجھے اس بدلے میں بخش دے تب بھی تجھے نہ چھوڑوں گا، اب تیرے قتل کے بدلے میں خدا سے بہشت لوں گا۔ جب مقاتل کی نظر فرزندان مسلم کی قتل گاہ پر پڑی اور بے گناہ بچوں کا تازہ خون دیکھا تو بے حد رویا۔ پس پہلے پہل حارث کے ہاتھوں کو جدا کیا، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کی آنکھیں نکال لیں، پھر شکم نجس کو چاک کیا اور اس کے جو اعضاء کاٹے تھے اس کے پیٹ میں رکھ دیے، اور اوپر پتھر باندھ کر نجس جسم کو دریا کے حوالے کر دیا۔ لیکن پانی نے اس پلید جسم کو قبول نہ کیا، باہر پھینک دیا، حتیٰ کہ 3 بار ایسا کیا۔ جب دیکھا کہ اس کے نجس جسم کو پانی قبول نہیں کرتا پھر کنویں میں 3 مرتبہ ڈالا، لیکن لاش اوپر باہر نکل آتی، اور زمین نے بھی اس نجس بدن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اس کے خبیث جسم کو آگ لگا دی۔ مقاتل مسلم کے فرزندوں کے سر بھی ساتھ لائے تھے۔ جب ان کو دریا میں ڈالا گیا تو دونوں لاشیں پانی کی تہہ سے اٹھ کر سطح پر آ گئیں
اور اپنے اپنے سر کو قبول کر لیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے ہاتھ بڑھا کر ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دونوں لاشیں پانی کے نیچے چلی گئی۔ اور بہار الانوار میں ہے کہ حارث ملعون کے سر کو نیزے پر نصب کر کے تیروں اور پتھروں کا نشانہ بنایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ غلام حارث، فرزند حارث، زوجہ حارث، ان کا مفصل ذکر فرزندان مسلم کی شہادت کے بیان میں گزر چکا ہے۔ مشکور زندان بان۔ جب مشکور نے شہزادوں کو زندان سے باہر بھیجا تو ابن زیاد نے مشکور کو بلوایا اور دریافت کیا کہ فرزندان مسلم کہاں ہیں؟ مشکور نے جواب دیا، میں نے ان کو خوشنودی خدا کی خاطر آزاد کر دیا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔